بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ان اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے جن کے کرنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ چند اعمال کا تذکرہ ہوا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قتل ناحق نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں قتل تو عام ہے، ناحق قتل جو ہے کیا جاتا ہے، لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی، تو واضح ہے ایسے شخص کرنے والا جو ہے مجرم ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور بڑی سخت وعید جو ہے اس پر موجود ہے، سخت وعید ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے اعزاز بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر جوہانی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ولم یتندع بدم حرام الا داخل من ای ابواب الجنت شاء۔ یہ مسلم بن حنبل میں حدیث بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی۔ فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن اس دنیا سے اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، واضح ہے مسلمان تو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، توحید پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا اور کسی کا جو محترم خون ہے وہ بھی نہیں بہایا، یعنی قتل نہیں کیا، ناحق قتل نہیں کیا۔ ایک تو ہے نا جو شخص جو ہے زانی ہے اسے بھی قتل کرنے کا حکم ہے، یا جو ہے وہ قاتل ہے بطور قصاص کے اسے بھی قتل کیا جائے گا، یا گستاخ ہے، تو اگر اس طرح کے معاملات نہیں ہے، ایسی بلا وجہ فرمائے کسی کو قتل اس نے نہیں کیا، ہر انسان کا خون جو ہے بڑا قیمتی ہے، تو کسی کا اس نے خون جو ہے وہ نہیں بہایا، تو قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حکم ہوگا کہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے۔ اس لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ زندگی اس انداز سے گزارے، کسی کو اذیت نہ دے، نہ زبان کے ذریعے سے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے، اور قتل تو ویسی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر القبائر میں سے ہے۔ مسلمان، کامل مسلمان کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یعنی زبان سے بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی کسی کو اذیت تکلیف نہیں دیتا۔ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ایک قتل کرتا ہے پوری نوع انسانی کا قاتل ہوتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہمارے احساس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے عورتوں کے حوالے سے ہے، یہ حکم تو خیر سب کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جن کا تذکرہ کیا ہے، جو بھی یہ اعمال کریں گے تو ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها داخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ ابن ابان اور طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ عورت جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے، گویا کہ اللہ کے حکام کو بجا لانے میں بھی کوتاہی نہیں ہے، حقوق اللہ میں بھی کہیں کوتاہی نہیں ہے، اور شوہر جو ہے جو بندہ خدا ہے اس کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں، یعنی حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے، حقوق اللہ میں بھی پوری اتر رہی ہے، حقوق العباد میں بھی، خاص کر کے شوہر کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین جو ہے شوہر کو اہمیت نہیں دیتی، کبھی شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کبھی بیوی جو ہے شوہر کو اذیت دے رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو نمازوں کا اہتمام ہے، روزے بھی ہیں، سارے اعمال ہیں، لیکن شوہر کی بات نہیں مانتی، اور خاص کر کے جب شوہر جو ہے اپنے حق پورا کرنے کی، حقوق زوجیت پورا کرنے کی جب انہیں بلاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے، تو واضح ہے یہ غلط ہے۔ تو جتنی بھی ہے یعنی شوہر کی بات کو مانتی ہے، تو فرمایا اس عورت کے لیے بھی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، محض چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے۔ نمازوں کا اہتمام تو ہمارے عام ہوتا ہے، اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں ماہ رمضان کے، لیکن شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، پاک دامن رہنا، اور پھر شوہر کی اطاعت کرنا۔
یہ چیزیں جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت صہیب حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں سے یہ حدیث سنتے ہیں۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ تو جب یہ بات کی تو صحابہ جو ہے وہ رونے لگے، پتہ نہیں کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، 7 گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے یعنی گناہ ہیں، اس میں گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس دروازے سے کہا جائے گا یہ دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہتے ہو سکتے ہو، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا کہ گناہ کبیرہ میں والدین کی نافرمانی ہے، قتل ناحق ہے، جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں، ان گناہ کبیرہ سے بچنے والا سود ہے اور رشوت ہے۔ ان گناہ کبیرہ سے بڑے گناہوں سے بچنے والے کے لیے بھی یہ اعزاز ہے، یعنی باقی اعمال کا تو سر انجام دینا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، یعنی جو فرائض ہیں، خاص کر کے جو اسلام کے ارکان خمسہ ہیں، ان کا اہتمام ہے۔ یہ تو خیر ہمارے عام طور پر یہ کیا جاتا ہے، جو مالدار لوگ ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن گناہوں سے پھر باز نہیں آتے۔ ماں باپ کو اذیت دینا، زنا کرنا، چوری کرنا، قتل ناحق کرنا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے انسان جو ہے باز نہیں آتے۔ تو جس طرح اعمال صالح کا اہتمام ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، سیدھی راہ پر چلنے کے لیے، کامل مومن مسلمان بننے کے لیے۔ محرمات سے بچنا اور معمورات کو اختیار کرنا، اسی چیز کا نام تقویٰ بھی ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام کے کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے کرنا ہے، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہنا ہے۔ یہ ہے اطاعت بھی ہے، اور اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ معمورات کو اپنانا، نماز روزہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، منہیات سے بچنا، چوری سے، زنا سے، اسی طرح قتل ناحق سے، والدین کی نافرمانی سے، ان گناہوں سے بچنا، یہی ہے تقویٰ۔ فرمایا جو معمورات کو اپناتا ہے، منہیات سے باز رہتا ہے، اس کے لیے بھی قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، ہر دروازے پر اللہ کا فرشتہ موجود ہوگا، بلا رہا گا آج یہ دروازے کھلے ہیں، یہاں سے آؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ ایک تو آپ جنت میں چلے گئے، پھر جنت میں بھی بڑے بڑے محلات ہیں، محلات میں سے پھر ان کے مین گیٹ ہیں، پھر ہر گیٹ کے لیے آپ کا نام لکھا ہے، یہ وی آئی پی گیٹ ہے، یہ شخص کا ہے، اس سے بھی جا سکتا ہے، اس سے بھی جا سکتا ہے، اس سے بھی جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز۔ کچھ لوگ تو بعض ان کے لیے ایک دروازہ ہوگا اسی سے داخل ہوں گے، لیکن آپ کے لیے جو ہے 8 کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ تو محنت تو کرنی ہے، محنت کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو محنت کریں گے تو یہ ثمرات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔